السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اس حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد نے کیسے اور کس شکل میں سر اٹھایا تھا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان ارتدادی فتنوں کی سرکوبی کیسے کی۔ جھوٹا مدعی نبوت طلیحہ اسدی اور نبوت کی خاتون دعوے دار سجاح کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اسی طرح مسیلمہ کذاب کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جھوٹی نبیہ سجاح کا نکاح مسیلمہ کذاب سے کیسے ہوا، اس کا پورا حال بتایا جائے گا۔ جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان گھمسان لڑائی کا نقشہ کھینچا جائے گا انشاءاللہ، لہذا غور سے سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کی ترغیب دیں۔ محترم سامعین کرام، طلیحہ ایک کاہن تھا، پھر اسلام میں داخل ہوا، آخر زمانے حیات نبوی میں مردود ہو کر خود مدعی نبوت بن بیٹھا۔ بنی اسرائیل کے بعض قبائل اس کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ اس کی سرکوبی کے لیے زرار بن الازور رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تھے۔ ابھی انہوں نے اپنا کام ختم نہ کیا تھا کہ وفات نبوی کی خبر مشہور ہوئی، اور زرار رضی اللہ عنہ اس مہم کو ناتمام چھوڑ کر مع اپنے ہمراہیوں کے مدینے کی طرف آ گئے۔ طلیحہ کو اس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کے بڑھانے کا خوب موقع ملا۔ غطفان و حوازن وغیرہ کے قبائل جو ذی القصہ اور ذی خشب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر بھاگے تھے، طلیحہ کے پاس پہنچے تھے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ نجد کے مشہور چشمہ بزاخہ پر طلیحہ نے اپنا کیمپ قائم کیا، اور یہاں غطفان، حوازن، بنو عمار، بنو طے وغیرہ قبائل کا اجتماع عظیم اس کے گرد ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب 11 سردار منتخب فرما کر روانہ کرنا چاہا تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی سے پہلے اپنے قبیلہ طی کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو سمجھا کر اسلام پر قائم کیا۔ اس قبیلے کے جو لوگ طلیحہ کے لشکر میں شامل تھے، ان کے پاس قبیلے طی کے آدمیوں کو بھیجا کہ خالد کے حملے سے پہلے اپنے قبیلے کو وہاں سے بلوا لو۔ چنانچہ بنی طی کے سب آدمی طلیحہ کے لشکر سے جدا ہو کر آ گئے، اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جو قریب پہنچ چکا تھا شامل ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بزاخہ کے میدان میں پہنچ کر لشکر طلیحہ پر حملہ کیا۔ جنگ و پیکار اور عام حملے کے شروع ہونے سے پیشتر لشکر اسلام کے دو بہادر عکاشہ بن حصن اور ثابت بن الاقرم انصاری رضی اللہ عنہ، جو طلایہ گردی کی خدمت پر مامور تھے، دشمنوں کے ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اور بنی طی پر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو سردار مقرر کر کے حملہ کیا۔ طلیحہ کے لشکر کی سپہ سالاری اس کا بھائی خیال کر رہا تھا، اور طلیحہ ایک چادر اوڑھے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الگ ایک طرف وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ لڑائی خوب زور و شور سے جاری ہوئی۔ معزز سامعین کرام، جب مرتدین کے لشکر پر کچھ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے تو طلیحہ کے لشکر کا ایک سردار عینیہ بن حصن طلیحہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں؟ طلیحہ نے کہا کہ ابھی نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عینیہ نے دریافت کیا اور وہی جواب ملا۔ پھر میدان پر جا کر لڑنے لگا۔ اب دم بدم مسلمان غالب ہوتے جاتے تھے اور مرتدین کے پاؤں اکھڑنے لگے تھے۔ عینیہ تیسری مرتبہ پھر طلیحہ کے پاس گیا اور وحی کی نسبت پوچھا تو اس نے کہا، ہاں جبرائیل میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ گیا ہے کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے۔ عینیہ نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں، طلیحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مرتدین یک لخت بھاگ پڑے، بہت سے مقتول، بہت سے مفرور اور بہت سے گرفتار ہوئے۔
بہت سے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ طلحہ مع اپنی بیوی کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگا اور ملک شام کی طرف جا کر قبیلے قزاعہ میں مقیم ہوا۔ جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خود اس کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تو طلحہ بھی مسلمان ہو کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مدینے آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عینیہ بن حصن بھی گرفتار ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا۔ اس کو خالد رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کے پاس مدینے میں بھیج دیا۔ صدیق اکبر نے اسلام پیش کیا۔ اس نے نہایت سختی و درشتی سے انکاری جواب دیا، چنانچہ وہ مقتول ہوا۔ مقام بزاخہ پر لشکر طلحہ جب شکست کھا کر بھاگا ہے تو مفروروں میں غطفان و سلیم و حوازن وغیرہ قبائل کے لوگ مقام حواب میں جا کر مجتمع ہوئے اور سلمہ بنت مالک بن حذیفہ بن بدر بن ظفر کو اپنا سردار بنایا اور مقابلے کی تیاری میں مصروف ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ سلمہ اپنے لشکر کو لے کر مقابلے پر آئی اور ایک ناقہ پر سوار ہو کر خود سپہ سالاری کی خدمت انجام دینے لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، سخت مقابلہ ہوا۔ سلمہ کے ناقہ کی حفاظت میں مرتدین کے 100 آدمی مقتول ہوئے۔ آخر سلمہ کا ناقہ زخمی ہو کر گرا اور سلمہ مقتول ہوئی۔ اس کے مقتول ہوتے ہی مرتدین سے میدان خالی ہو گیا۔ یہاں یہ ہنگامہ برپا تھا۔ ادھر مدینہ منورہ میں بنو سلیم کا ایک سردار الفجاد بن عبد یالیل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں، آپ آلات حرب سے، جنگی آلات سے میری مدد کریں، میں مرتدین کا مقابلہ کروں گا۔ صدیق اکبر نے اس کو اور اس کے ہمراہیوں کو سامان حرب عطا کر کے مرتدین کے مقابلے کو بھیجا۔ اس نے مدینے سے نکل کر اپنے ارتداد کا اعلان کیا اور بنو سلیم، بنو حوازن کے ان لوگوں پر جو مسلمان ہو گئے تھے شبخون مارنے کو بڑھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حال سے آگاہ ہو کر عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے ان دھوکے باز مرتدین کو راستے ہی میں جا لیا۔ بعد مقابلہ و مقاتلہ الفجاد بن عبد یالیل گرفتار ہو کر صدیق اکبر کے سامنے مدینے میں حاضر کیا گیا اور مقتول ہوا۔ سجاح اور مالک بن نویرہ۔ بنو تمیم چند قبائل پر مشتمل سجاح اور مالک بن نویرہ کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ اب بنو تمیم چند قبائل پر مشتمل اور چند بستیوں میں سکونت پذیر تھے۔ ان کے علاقے پر حیات نبوی میں چند عامل جو کہ انہی کی قوم کے تھے مقرر تھے، جن کے نام مالک بن نویرہ، وکیع بن مالک، صفوان بن صفوان، قیس بن عاصم وغیرہ تھے۔ جب وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی تو قیس بن عاصم مرتد ہو گیا۔ مالک بن نویرہ نے بھی اس خبر کو سن کر مسرت کا اظہار کیا۔ صفوان بن صفوان اسلام پر قائم رہے اور قیس و صفوان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسی اثنا میں سجاح بنت الحرث بن سوید نے، جو قبیلے تغلب سے تعلق رکھتی تھی، نبوت کا دعویٰ کیا اور بنی تغلب کے سردار حذیل بن عمران نے اور بنی تمر کے سردار عقبہ بن ہلال اور بنی شیبان کے سردار سلیل بن قیس نے اس کے دعوے کو قبول کیا۔ سجاح کے پاس 4000 کے قریب لشکر جمع ہو گیا۔ وہ اس لشکر کو لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلی کہ بنو تمیم کے دوسرے قبائل پر حملہ کرے اور اس طرح بنو تمیم کو مجبور کر کے اپنے ساتھ لے کر مدینے کی طرف جائے۔ سجاح نے بنو تمیم پر حملہ کیا۔ بنو تمیم نے مقابلہ کر کے اس کے لشکر کو شکست دی، مگر پھر صلح ہو گئی۔ اب سجاح مالک بن نویرہ اور وکی بن مالک کو ہمراہ لے کر چلی۔ تھوڑی دور جا کر اور کچھ سوچ کر یہ بنو تمیم کے دونوں سردار جدا ہو کر واپس چلے گئے۔ سجاح اپنے لشکر کو لیے ہوئے آگے بڑھی۔ سجاح نے اپنے پیرووں کے لیے 5 وقت کی نماز تو لازمی کر رکھی تھی، مگر سور کا گوشت کھانا، شراب پینا اور زنا کرنا جائز قرار دے دیا تھا۔ بہت سے عیسائی بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ اس سجاح کو بنو تمیم کی بستیوں سے آگے بڑھ کر معلوم ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر اسلام لیے ہوئے اس طرف تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر مسلمہ کذاب کی جماعت کثیرہ کا حال سن کر اس کو تردد ہوا، یعنی سجاح کو تردد ہوا کہ کہیں وہ بھی نبوت کا مدعی ہونے کے سبب
رقابت اور مخالفت پر آمادہ ہو جائے۔ مسیلمہ کذاب نے جب سجاح کے لشکر کا حال سنا تو وہ بھی اپنی جگہ متردد ہوا کہ ایک طرف اسلامی لشکر کا خطرہ ہے اور دوسری طرف سجاح عظیم لشکر لیے ہوئے نکلی ہے۔ اگر اس طرف متوجہ ہو گئی تو بڑی دقت پیش آئے گی۔ ادھر اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرحبیل رضی اللہ عنہ بھی اپنی جمعیت لیے ہوئے یمامہ کے قریب پہنچ چکے تھے اور مسیلمہ و سجاح کو ایک دوسرے کا شریک کار سمجھ کر احتیاط کو کام میں لا رہے تھے۔ بالآخر مسیلمہ نے سجاح کو خط لکھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سجاح نے جواب دیا کہ میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں، میں نبی ہوں اور سنا ہے کہ آپ بھی نبی ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مدینے پر حملہ کریں۔ مسیلمہ نے فوراً پیغام بھیجا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت تو میں نے آدھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آدھے ملک کو اپنا علاقہ سمجھتا تھا، اب ان کے بعد تمام ملک پر میرا حق ہے، لیکن چونکہ تم بھی نبوت کی مدعی ہو لہٰذا میں آدھی پیغمبری تم کو دے دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے لشکر کو وہیں چھوڑ کر تنہا میرے پاس چلی آؤ تاکہ تقسیم پیغمبری اور مدینے پر حملہ آوری کے متعلق تم سے تمام گفتگو اور مشورہ ہو جائے۔ جھوٹی نبیہ کا نکاح۔ سجاح یہ پیغام پاتی ہی مسیلمہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنے قلعے کے سامنے ایک خیمہ کھڑا کیا، سجاح کو اس میں اتارا، دونوں کی بات چیت ہوئی۔ سجاح نے مسیلمہ کی پیغمبری کو تسلیم کیا، اس پر ایمان لائی، پھر دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد سجاح 3 دن تک مسیلمہ کے پاس رہی۔ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں آئی تو لشکر والوں نے کہا کہ نکاح کا مہر کہاں ہے؟ یہ بے مہر کیسا نکاح تو نے کیا ہے؟ وہ پھر مسیلمہ کے پاس گئی تو مسیلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری جماعت کے لیے 2 نمازیں یعنی عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی ہے۔ سجاح وہاں سے رخصت ہو کر آئی، حذیل و عقیہ کو یمامہ کی نصف پیداوار وصول کرنے کے لیے چھوڑ کر روانہ ہوئی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بنو تمیم کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے سامنے آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو دیکھتے ہی سجاح کے ہمراہی فرار ہو گئے اور وہ بہزار دقت اپنے قبیلہ بنی تغلب میں بمقام جزیرہ پہنچ کر گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب بنو تمیم کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے ان لوگوں سے جو اسلام پر قائم تھے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن جو مرتد ہو گئے وہ گرفتار و قتل کیے گئے۔ مرتد اور مسلمان کی شناخت اذان کے ذریعے سے ہوتی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ مالک بن نویرہ کی بستیوں پر بھی اذان کے بعد ہی حملہ ہوا۔ مالک بن نویرہ کا قتل کیسے ہوا سماعت فرمائیں۔ مالک بن نویرہ، اس کا ذکر ہو چکا ہے اس سے پہلے، اس نے وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر اظہار مسرت کیا تھا، پھر سجاح کے ساتھ بھی اس نے مصالحت کی تھی، مگر بعد میں اس کے لشکر سے جدا ہو کر چلا گیا تھا۔ اب جب کہ مالک بن نویرہ گرفتار ہو کر آیا اور خالد بن ولید کے سامنے پیش کیا گیا تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز جواباً آئی تھی، اس لیے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے جواباً اذان نہیں کہی، یہ خلیفہ رسول اللہ کے حکم کے موافق واجب القتل ہے۔ خالد بن ولید نے جہاں تک تحقیق و تفتیش کی، یقینی اور قطعی شہادت اس معاملے میں دستیاب نہ ہوئی۔ اس پر ترہ یہ ہوا کہ مالک بن نویرہ نے جب خالد بن ولید سے گفتگو کی تو اس کی زبان سے اثناء گفتگو میں کئی بار یہ نکلا کہ تمہارے صاحب نے ایسا فرمایا تھا، تمہارے صاحب کا ایسا حکم ہے وغیرہ۔ اس تمہارے صاحب سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ سن کر غصے سے فرمایا کہ کیا وہ تیرے صاحب نہ تھے؟ اس پر اس نے کوئی جواب مناسب نہیں دیا۔ طبری کی روایت کے موافق زرار بن الازور رضی اللہ عنہ اس وقت شمشیر بدست کھڑے تھے، انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کا اشارہ پاتے ہی اس کا سر اڑا دیا۔ یہ میدان جنگ کا ایک نہایت معمولی سا واقعہ تھا، لیکن مؤرخین کو اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کرنا پڑا کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی خالد بن ولید کی فوج میں شامل تھے
اور وہ انہی لوگوں میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز آتی تھی، لہٰذا مالک بن نویرہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مالک بن نویرہ کو خالد بن ولید نے قتل نہیں کرایا، بلکہ انہوں نے مزید تحقیق حال کے لیے مالک بن نویرہ کو زرار بن الازور کی حراست میں دے دیا تھا، اور اتفاقاً رات کے وقت دھوکے سے مالک بن نویرہ زرار بن الازور کے ہاتھ سے مقتول قتل ہوا۔ بہرحال ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ وہ خالد بن ولید سے بلا اجازت لیے خفا ہو کر مدینے میں چلے آئے، اور یہاں آ کر شکایت کی کہ خالد بن ولید مسلمانوں کو قتل کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں نے مدینے میں جب یہ بات سنی تو خالد بن ولید کے متعلق ابو بکر صدیق سے شکایت کی اور کہا کہ خالد کو معزول کر کے اس سے قصاص لینا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں خالد بن ولید کے متعلق عام ناراضی اس لیے بھی پھیل گئی اور قتل مسلم کا الزام اس لیے اور بھی ان پر تھپ گیا کہ خالد بن ولید نے بعد میں مالک بن نویرہ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے یہ سب کچھ سن کر ابو قتادہ کو مجرم قرار دیا کہ خالد کی بلا اجازت کیوں لشکر سے جدا ہو کر چلے آئے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ واپس جائیں اور خالد کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے ہر ایک حکم کو بجا لائیں۔ چنانچہ ان کو واپس جانا پڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو سمجھایا کہ خالد پر زیادہ سے زیادہ ایک اجتہادی غلطی کا الزام عائد ہو سکتا ہے۔ فوجی نظام اور آئین جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے خالد سیف من سیوف اللہ کو نہ زیر قصاص لایا جا سکتا ہے نہ معزول کیا جا سکتا ہے۔ صدیق اکبر نے مالک بن نویرہ کا خوں بہا بیت المال سے ادا کر دیا۔ ایک اسی واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے دشمنوں کے قتل کرنے میں کس قدر احتیاط مد نظر رہتی تھی، اور وہ کسی معمولی شخص کے لیے ایک قیمتی سپہ سالار کو بھی حق و انصاف کی عزت قائم رکھنے کے واسطے قتل کرنا اور زیر قصاص لانا ضروری سمجھتے تھے۔ مسیلمہ کذاب۔ فتح مکہ کے بعد جو وفود قبائل کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، ان میں مسیلمہ بن حبیب بھی بنو حنیفہ کے وفد میں شامل تھا، جس کا اوپر ابھی عہد نبوی کے واقعات میں بیان ہو چکا ہے، اور وہاں اس طرح کے آڈیوز موجود ہیں، پوری تفصیلی گفتگو ہے وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیرت النبی کے عنوان سے 40 پارٹ میں علمی نشریات جو چینل ہے، آپ علمی نشریات پر جا کر آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ وہاں سیرت النبی پر الحمدللہ اللہ نے ہمیں 40 پارٹ میں آڈیو بنانے کی توفیق دی ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جب وہ اپنے وطن یمامہ کی طرف واپس ہوا تو انہی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسازی تباہ کی خبر مشہور ہوئی۔ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط روانہ کیا کہ نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں، لہٰذا نصف ملک قریش کا اور نصف میرا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواباً لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الى مسیلمۃ الکذاب السلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ اس جواب کے روانہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص رجال بن عنفوہ کو، جو ہجرت کر کے مدینے میں آ گیا تھا اور اس کا اپنی قوم پر بوجہ ہجرت کو جانے کے اور بھی زیادہ اثر تھا، مسیلمہ کے پاس روانہ کیا کہ اس کو نصیحت کر کے اسلام پر قائم کرے۔ رجال نے یمامہ میں پہنچ کر مسیلمہ کی تائید کی اور اس کا متبع بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسیلمہ کی خوب گرم بازاری ہو گئی۔ وفات نبوی کے بعد مسیلمہ کذاب کا فوراً تدارک نہ ہو سکا، کیونکہ صدیق اکبر کی توجہ مختلف جہات پر تقسیم ہو گئی تھی۔ عکرمہ بن ابی جہل کو مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے نامزد فرما کر روانہ کیا گیا تھا، اور ان کے پیچھے شرحبیل بن حسنہ کو کومکی بنا کر روانہ کیا گیا تھا۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کے قریب پہنچ کر شرحبیل کے شریک ہونے سے پہلے ہی شتابی زندگی سے حملہ کر کے شکست کھائی۔ اس خبر کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عکرمہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ تم اب مدینہ واپس نہ آؤ، بلکہ
حذیفہ و عرفجہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کی ماتحتی میں مہرہ اور اہل عمان سے لڑو، اہل عمان سے لڑو۔ جب اس مہم سے فراغت حاصل ہو تو مع اپنے لشکر کے مہاجر بن ابی امیہ کے پاس یمن و حضرموت میں چلے جاؤ، اور شرحبیل بن حسنہ کو لکھا کہ تم خالد بن ولید کے صوبہ جات کی طرف جا کر وہاں سے قزاعہ کی طرف چلے جاؤ اور عمرو بن العاص کے ساتھ شریک ہو کر ان لوگوں سے جنگ کرو جو قزاعہ میں مرتد ہو گئے ہیں۔ اس عرصے میں خالد بن ولید علاقہ بطاح یعنی بنو تمیم کے علاقے سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اپنی مہم کو پورے طور پر انجام دے کر واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ یہاں دربار خلافت میں حاضر ہو کر ان کو مالک بن نویرہ کے معاملے میں صفائی پیش کرنی پڑی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگرچہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ سخت گیری اور تعزیر و سزا دہی کا برتاؤ ضروری سمجھتے تھے، مگر صدیق اکبر نے ان کو معذور و بے گناہ پا کر قابل مواخذہ نہ سمجھا اور اپنی رضامندی کا اظہار فرما کر ان کو سرخ روئی کے ساتھ مہاجرین و انصار کا ایک لشکر دے کر مسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فرمایا۔ قومیت کی گمراہی۔ مسیلمہ کے پاس قبیلہ ربیہ کے 40,000 جنگجو جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو مسیلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے تھے، مگر ہم قومیت کے سبب سے اس کی کامیابی کے خواہاں تھے۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ مسیلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن ہم کو ربیہ کا جھوٹا نبی مضر کے سچے نبی سے زیادہ عزیز ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی امداد و اعانت کے لیے اور فوجیں بھی روانہ کیں، جو راستے میں خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہوتی رہیں۔ خالد بن ولید کے لشکر کی تعداد کل 13,000 نفوذ پر مشتمل تھی۔ جب شہر یمامہ ایک دن کے راستے پر رہ گیا تو خالد بن ولید نے ایک دستہ بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ کیا۔ اسی روز مسیلمہ نے مجاعہ بن مرارہ کو 60 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ جا کر بنو تمیم پر شبخون مارے۔ مجاعہ کا مقابلہ لشکر اسلام کے مقدمۃ الجیش سے ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مرتدین مقتول ہوئے اور ان کے سردار مجاعہ کو گرفتار کر کے خالد بن ولید کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ خالد بن ولید آگے بڑھ کر شہر یمامہ کے قریب پہنچے تو مسیلمہ شہر یمامہ سے نکل کر شہر کے دروازے کے قریب ایک باغ میں، جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا، خیمہ زن ہوا۔ اس باغ کی 4 دیواری خوب مضبوط اور قلعہ نما تھی۔ لشکر مسیلمہ کی سپہ سالاری رجال بن عنفوہ اور محکم بن طفیل کو سپرد تھی۔ گھمسان کا مقابلہ۔ انہوں نے 40,000 کے لشکر جرار کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے 13,000 مسلمانوں پر حملہ آور کیا۔ یہ حملہ نہایت سخت اور زلزلہ انداز تھا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ اس حملے کو روکا اور پھر ہر طرف سے سمٹ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر دشمنوں پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوئے تو لشکر کذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواسی کے عالم میں آوارہ فرار ہونے لگے۔ محکم بن طفیل نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھ کر بلند آواز سے کہا کہ اے بنو حنیفہ، باغ میں داخل ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کو روک رہا ہوں۔ یہ آواز سن کر بھاگنے والے سب باغ میں داخل ہو گئے۔ محکم بن طفیل تھوڑی دیر لڑتا رہا، آخر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مقتول ہوا، لیکن ابھی تک فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مرتدین بھی سنبھل کر پھر مقابلے پر ڈٹ گئے اور طرفین سے داد شجاعت دی جانے لگی۔ مسلمانوں کے علم بردار ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے ایسی چپقلش مردانہ دکھائی کہ دشمن پیچھے ہٹتے ہٹتے باغ کی دیواروں کے نیچے پہنچ گئے۔ باغ کے دروازے پر تھوڑی دیر لڑائی ہوئی، آخر مسلمانوں نے باغ کا دروازہ بھی توڑ دیا اور جا بجا سے دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ لوگوں نے مسیلمہ سے دریافت کیا کہ فتح کا وہ وعدہ کب پورا ہوگا جو تیرا رب تجھ سے کر چکا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ وقت ایسی باتوں کے دریافت کرنے کا نہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے لڑے۔ باغ کے اندر بھی جب ہنگامہ زور و شور سے گرم ہوا تو مسیلمہ مجبوراً مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوا اور لوگوں کو لڑنے کے لیے
آمادہ کرنے لگا۔ جب اس نے ہر طرف مسلمانوں کو چیرہ دست دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر باغ کے باہر چپکے سے جانے لگا۔ اتفاقاً دروازہ باغ کے قریب وحشی یعنی قاتل حمزہ کھڑا تھا۔ اس نے اپنا حربہ پھینک مارا جو مسلمہ کی دوہری زرہ کو کاٹ کر اس کے پیٹ کے دوسری طرف سے نکل گیا۔ آخرکار دشمنوں میں سے جس کو جس طرف راستہ ملا بھاگا، اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے سوا مرتدوں میں سے کوئی نظر نہ آتا تھا۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے 17,000 آدمی غازیان اسلام کے ہاتھ سے مقتول ہوئے، اور 1,000 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا۔ لیکن مسلمانوں میں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شہید ہونے والوں میں حفاظ کلام اللہ بہت سے تھے۔ 360 انصار اور 360 تابعین اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد خالد بن ولید نے مجاع بن مرارہ کو جو قید میں تھا اپنے ہمراہ لے کر لاشوں کا معائنہ کیا، اور سرداران لشکر مسلمہ اور خود مسلمہ کی لاش کو مجاع نے شناخت کیا۔ بنو حنیفہ یعنی لشکر مسلمہ کے بقیت السیف تو آوارہ و مفرور ہو چکے تھے۔ شہر اور قلعہ یمامہ میں عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی مرد باقی نہ تھا، اور زخمیوں کی مرہم پٹی ضروری سمجھ کر خالد بن ولید نے اسی روز شہر یمامہ پر قبضہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کل صبح شہر پر قبضہ کرنے کے لیے بڑھیں گے۔ مجاع بن مرارہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوتاہی نہ کی۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے جس قدر سردار مع مسلمہ مارے گئے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے مہم کو پورا کر لیا ہے، ابھی ان سے بہت زیادہ بہادر جنگجو لوگ باقی ہیں، اور وہ شہر کی مضبوط فصیلوں اور سامان رست نیز سامان حرب کی کافی فراہمی سے فائدہ اٹھا کر آپ کو ناکوں چنے چبوا دیں گے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں شہر میں جا کر ان سب لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر آؤں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہ کریں، اور شہر کو برضا مندی صلح کے ساتھ آپ کے سپرد کرا دوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع سے کہا کہ میں تجھ کو قید سے رہا کیے دیتا ہوں، تو جا کر اپنی قوم کو صلح پر رضامند کر، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتائی دیتا ہوں کہ صرف میں ان نفوس کی بابت صلح کروں گا۔ مجاع لشکر اسلام سے روانہ ہو کر شہر میں گیا، اور وہاں شہر کی عورتوں کو مسلح ہو کر فصیل شہر پر کھڑے ہونے کی ہدایت کر کے جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا آیا، اور واپس آ کر کہا کہ میری قوم محض اپنی جانوں کی بابت صلح کرنا نہیں چاہتی۔ خالد بن ولید نے شہر کی طرف نظر ڈالی تو تمام فصیل تلواروں اور نیزوں سے چمک رہی تھی، اور مسلح آدمیوں کی کثرت جو مجاع نے بیان کی تھی اس کی تصدیق ہو رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زخمیوں کی کثرت اور مہم کی جلد ختم کرنے کے خیال سے صلح کو مناسب سمجھ کر اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ نصف مال و اسباب اور نصف مزروعہ و باغات اور نصف قیدیوں کو بنو حنیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مجاع پھر شہر میں گیا اور واپس آ کر کہا کہ وہ لوگ اس پر بھی رضامند نہیں ہوتے، آپ ایک ربع مال و اسباب وغیرہ لے کر صلح کر لیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چوتھائی اموال و املاک پر صلح کر لی، اور صلح نامہ میں لکھا گیا۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلوا کر اندر گئے، وہاں سوائے عورتوں اور بچوں کے کسی مرد کا نام و نشان نہ پایا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ فریب سے کام لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری قوم بالکل تباہ ہو جاتی، میرا فرض تھا کہ اپنی قوم کو مصیبت سے بچاؤں، آپ مجھ کو معاف فرمائیے۔ خالد رضی اللہ عنہ خاموش ہو رہے اور عہد نامہ کی خلاف ورزی کا خیال تک بھی ان کے دل میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمہ بن وقش ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک خط لے کر پہنچے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تم کو بنو حنیفہ پر فتح حاصل ہو تو ان کے بالغ مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے۔ لیکن اس خط کے پہنچنے سے پہلے صلح نامہ لکھا جا چکا تھا، اس کی تعمیل نہ ہو سکی۔ پاس عہد اور ایفائے وعدہ کی مثالوں میں یہ واقعہ بھی خصوصیت سے قابل تذکرہ ہے۔
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کے ایک وفد کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا. ایک خط خلیفہ کی خدمت میں لکھ کر ان کو دیا. اس خط میں فتح کا مفصل حال اور بنو حنیفہ کے دوبارہ داخل اسلام ہونے کی خبر درج تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وفد سے عزت و احترام کے ساتھ ملاقات کی اور محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا. جنگ یمامہ ماہ ذی الحجہ سن 11 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی. وآخر دعوانا